جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤتم یقرأ القنوت کالامام اذا شرع الامام فی الدعاء بعد ما تقدم قال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یتابعونہ ویقرؤونہ معه وقال محمد لا یتابعونہ ولکن یؤمنون۔ کہتے ہیں مؤتم جو ہے، مؤتم سے مراد مقتدی، ٹھیک ہے۔ اب کبھی وطر کی نماز جو ہے بیٹا وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ ماہ رمضان میں جب تراویح کی نماز جماعت سے ہوتی ہے تو تراویح کے بعد میں 3 رکعت وطر بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اب جب جماعت سے وطر پڑھی جائے گی تو امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر قنوت میں سری حضرات بھی اللہ اکبر کہیں گے، پھر اس کے بعد میں دھیمی آواز سے امام جو ہے وہ دعائے قنوت کرے گا، ٹھیک ہے۔ مقتدی حضرات کیا کریں گے؟ کیا قرات میں جیسے سننا واجب ہے ویسے ہی اس میں بھی سنیں گے، یا مقتدی حضرات بھی دعائے قنوت پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد بھی امام جو ہے وہ دعا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ کچھ حدیث میں کلمات آئے ہوئے ہیں تو جس کی بنیاد پر دعائے قنوت کے بعد مزید دعا جو ہے پڑھنے کی اجازت ہے۔ سمجھ میں آ بات؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر امام جو ہے مزید آگے کی دعائیں پڑھنا شروع کر دے تو مقتدی لوگ کیا کریں؟ کیا مقتدی بھی ان کے ساتھ دعائیں پڑھیں گے، یا کوئی مقتدی خاموش ہو کر کے جو ہے آمین کہیں گے؟ تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مقتدی لوگ بھی امام کے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھیں گے اور اسی کی امام کی مطابقت کریں گے، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ مقتدی خاموش رہیں گے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد میں وہ خاموش ہو جائیں گے، اور پھر جب امام دعا کرتا رہتا تو وہ آمین آمین کہتے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اب وہ دعا ہے کیا وہ آگے بیان کریں گے، وہ دعا یہ ہے بول کر کے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھیے سمجھیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی جی۔ دیکھو کہتے ہیں کہ والمؤتم یقرأ القنوت کالامام اذا شرع الامام فی الدعاء بعد ما تقدم۔ کہتے ہیں مؤتم یعنی مقتدی جو ہے وہ قنوت کو پڑھے گا امام کی طرح، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اذا شرع الامام فی الدعاء بعد ما تقدم، اور امام جب دعا کرنا شروع کر دے بعد ما تقدم، بعد اس کے کہ وہ پڑھ چکا ہے، مطلب دعائے قنوت پڑھ چکا ہے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ایکسٹرا دعا اگر پڑھنا شروع کر دے تب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں قال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یتابعونہ ویقرؤونہ معہ، جتنے مقتدی ہیں وہ سب کے سب متابعت کریں گے، یعنی جیسے امام پڑھ رہا ہے ویسے وہ بھی پڑھیں گے، وَيَقْرَؤُونَهُ مَعَهُ، اور امام کے ساتھ میں اس کی وہ بھی تلاوت کریں گے، وہ بھی امام کے ساتھ اس کو پڑھنے لگیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں لا یتابعونہ، کہ مقتدی حضرات جو ہے وہ متابعت تو نہیں کریں گے، البتہ ولیکن یؤمنون، لیکن وہ آمین ضرور کہیں گے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب دعا کرتے رہیں گے دعائے قنوت کے بعد میں، مقتدی حضرات اس پر آمین کہتے رہیں گے۔ اب وہ دعا ہے کیا جو احادیث میں وارد ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں دعاؤہ ھذا، اب وہ جو دعا ہے وہ یہ ہے، کیا ہے دعا؟ اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں ہدایت عطا فرما بفضلک، اپنے فضل سے، فی من، ان لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں میں، من ہدیت جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی جن کو تو نے ہدایت عطا فرما دی انہی میں سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ وعافنا فی من عافیت، اور تو ہمیں عافیت عطا فرما ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے۔ وتولنا فی من تولیت، اور تو ہمارا والی بن جا، تو ہمارا مددگار بن جا ان لوگوں میں جن کا تو مددگار بن چکا ہے۔ تو میری بات، تولا کا معنی ذمہ داری سنبھالنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا کفیل بننا، کسی کا ولی بننا۔ تو میری بات، وتولنا، اور تو ہمیں ہمارا والی بن جا، ہمارا ولی بن جا، ہمارا مددگار بن جا، فی من تولیت، ان لوگوں میں جو تیرے والی ہیں، جو جن کا تو والی ہے، کہہ لو جن کا تو مددگار ہے۔ وبارک لنا فیما اعطیت، اور تو ہمارے لیے برکتیں عطا فرما دے ان چیزوں میں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
یعنی جو کچھ رزق تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں تو ہمارے لیے برکت نازل فرما. وقنا شر ما قضیت، اور تو ہماری حفاظت عطا فرما، ہمیں بچا لے اس شر سے، اس خرابی سے، ما قضیت جو تو نے فیصلہ فرما دیا، یعنی تیرے سخت فیصلے سے ہمیں بچا لے، ہے نا، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کے سبب سے ہمارے اوپر سخت فیصلہ نہ فرما. وقنا شر ما قضیت، اور تیرے سخت فیصلے سے ہماری حفاظت عطا فرما دے. انک تقضی، قضا یقضی فیصلہ کر دینا کہتے ہیں بے شک تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے. ولا یقضى علیک، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، تو جو فرما دیتا ہے وہی آخری ہوتا ہے، وہی ختم ہوتا ہے نا. ولا یقضى علیک، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. انہ لا یذل من والیت، بلا شبہ وہ شخص ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو والی بن جاتا ہے. لا یذل، وہ شخص ذلیل نہیں ہوتا، من والیت، جن کا تو ولی بن جاتا ہے، جس کا تو نگہبان ہو جاتا ہے، جس کا تو مددگار بن جاتا ہے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ولا یعز من عادیت، عز یعز کا معنی ہوتا ہے عزت والا ہو جانا. کہتے ہیں اور وہ شخص معزز نہیں ہوتا، من عادیت، جن سے تو دشمنی فرما لے، یعنی جو تیرا دشمن ہے وہ کبھی بھی معزز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تبارکت ربنا وتعالیت، تو بابرکت ہے اے ہمارے رب اور تو بلند و بالا ہے، تو بابرکت ہے اور تو بلند و بالا ہے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر. وسلم، اور رب قدیر کی سلامتی نازل. یہ دعا ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اس دعا کو اگر امام پڑھے گا دعائے قنوت کے ساتھ، تو امام ابو یوسف کے نزدیک یہ دعا مقتدی حضرات بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ میں متابعت کریں گے. ٹھیک ہے. اور امام محمد کے نزدیک مقتدی اس دعا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ آمین آمین کہتے رہیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحْسِنِ الْقُنُوتَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي 3 مرات، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، او یا ربی یا ربی یا ربی. کہتے ہیں اور جو قنوت پڑھنا نہیں جانتا، احسن یحسن، اچھا کرنا، جو قنوت کو اچھی طرح سے پڑھنا نہیں چاہتا، مطلب جس کو دعائے قنوت نہیں آتی، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ اللہم اغفر لی کہے گا 3 مرتبہ، اے مالک مولا میری مغفرت عطا فرما دے. یا پھر یہ دعا مشہور دعا پڑے گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے. تو یہ دعا پڑھتے ہیں. او یا ربی یا ربی یا ربی، یا اتنا بھی نہیں آتا ہے تو کم سے کم یا ربی یا ربی یا ربی کہتے ہیں. رب کے با کے اوپر زیر ہے یا سمت ہے، یا ربی، یا متکلم کے اضافت کے ساتھ ہے نا، اسی یا کو جو ہے حذف کر دیا گیا ہے. تو یا ربی کا مطلب اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ وَإِذَا اقْتَدَىٰ بِمَن يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوتِهِ سَاكِتًا فِي الْأَظْهَرِ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنبَيْهِ. ہم نے آپ کو کل کے درس میں بتایا تھا بیٹا کہ شوافی حضرات کے نزدیک فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور وہ لوگ کب پڑھتے ہیں؟ رکوع کے بعد میں، سجدے میں جانے سے پہلے، یعنی قوما کی حالت میں، دوسری رکعت میں قوما کی حالت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائے قنوت کو پڑھتے ہیں. اب مان لو کہ امام صاحب شافعی ہیں اور جو مقتدی ہے وہ حنفی ہے. اب احناف کے نزدیک تو جو ہے دعائے قنوت تو ہے نہیں فجر میں، تو اگر کوئی بھی غیر مذہب والا جیسے حنفی شافعی کی اقتدا کر رہا ہو تو ایسی صورت میں جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں انہی میں اقتدا کرے گا، اور جو چیزیں اس کے مذہب کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں ان میں وہ اقتدا نہیں کرے گا. جیسے کہ رفع یدین، شوافی حضرت رفع یدین کرتے ہیں تو ہم رفع یدین نہیں کریں گے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سے دعائے قنوت، اب دعائے قنوت ان کے نزدیک جو ہے فجر کے اندر دعائے قنوت کو پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں قوما کے اندر. اب ہم کو دعائے قنوت تو پڑھنا نہیں ہے، تو اب اس وقت کیا کریں گے اگر اقتدا کر رہے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں خاموش کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. جیسے قوما میں کھڑے رہتے ہیں نا اپنے دونوں ہاتھ چھوڑے ہوئے دونوں طرف، ویسے ہی کھڑے رہیں گے، ہاتھ کو باندھیں گے نہیں، تو میرے خاموشی سے کھڑے رہیں گے. جب وہ دعا پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو ہم بھی سجدے میں چلے جائیں گے. بات بیٹا تو اسی کو کہیں اذا اقتدى بمن يقنط في الفجر، اور اگر اقتداء کر لے اس شخص کی جو فجر میں قنوت پڑھتا ہے، قام معه،
فی قنوتہ ساکتا، تو اس کے دعائے قنوت کے مرحلے میں جو ہے وہ اس کے ساتھ خاموشی سے کھڑا رہے گا، چپ چاپ کھڑا رہے گا. فی الازہر زیادہ ظاہر مذہب میں یہی ہے، مطلب چپ چاپ کھڑا رہے گا، نہ تو آمین کہے گا، نہ تو خود پڑھے گا دعا، نہ تو ہاتھ اٹھائے گا، بس چپ چاپ خاموش کھڑا رہے گا. وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنبَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف، یعنی دونوں بازوؤں کی طرف جو ہے چھوڑے رکھے گا. جیسے نارملی ہم قوما میں کھڑتے ہیں نا بیٹا، ہاتھوں کو چھوڑے کر کے ویسے ہی کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَتَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ أَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ لَا يَقْنُتُ وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِزَوَالِ الْقُنُوتِ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِ. مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئیں. وتر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئیں اور ڈائریکٹ رکوع میں چلی گئیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے تو دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں، یا رکوع سے سر اٹھا دی تب آپ کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو دعائے قنوت پڑھی نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ اب دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھول گئی ہیں، اور دعائے قنوت چونکہ واجب ہے، اور جو واجب بھول کر کے ترک ہو جاتا ہے اس پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو میری نماز ہو جائے گی. لیکن مان لو کہ اگر اس کو یاد آنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے پھر دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیا، جیسے رکوع سے کھڑا ہو گیا تب یاد آیا کہ ارے میں نے دعائے قنوت پڑھی نہیں تھا، وہ دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تب بھی جو ہے نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ سجدہ سہو دو وجہ سے یہاں پر کرنا لازم ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دعائے قنوت کی جو جگہ تھی وہ جگہ اس نے بدل دی. دعائے قنوت پڑھنے کی جگہ کون سی تھی؟ رکوع سے پہلے، اور یہ پڑھ رہا ہے کب؟ رکوع کے بعد میں. ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد فوراً سجدے میں جانا یہ واجب ہے، سجدے میں تاخیر نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی فرض میں تاخیر نہیں کر سکتا ہے، اور سجدہ فرض ہے تو اس میں تاخیر نہیں کر سکتا، تو اس میں تاخیر ہوگی، تو لہٰذا اس وجہ سے کیا کرے گا؟ آخر میں سجدہ سہو کرے گا. تو بہرحال اگر دعائے قنوت رکوع میں جانے سے پہلے نہیں پڑھی، بھول گئی، تو ایسی صورت میں چاہے رکوع میں یاد آئے، چاہے رکوع کے بعد یاد آئے، چاہے رکوع کے بعد پڑھ لے یاد آ کر کے بھی، سمجھ میری بات، تب بھی جو ہے آپ کو سجدہ بہرحال سجدہ سہو کرنا ہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو کہتے ہیں وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ، اور جب دعائے قنوت پڑھنا وتر کے اندر بھول جائے، وَتَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ، اور اس کو رکوع میں یاد کیا، أَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ، یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد میں یاد کیا، لَا يَقْنُتُ، ایسی صورت میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا. وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يُعِيدُ الرُّكُوعَ. ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اور اگر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد میں دعائے قنوت پڑھ لیا، تب کیا دعائے قنوت کے بعد پھر دوبارہ رکوع کرے گا؟ کہتے ہیں دوبارہ رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ رکوع کر لیا، اس رکعت کا رکوع ہو گیا. تو کہتے ہیں وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اگر اپنے سر کو رکوع سے اٹھانے کے بعد میں دعائے قنوت پڑھ لیا، لا يعید الرکوع، تو ایسی صورت میں رکوع کا اعادہ نہیں کرے گا، وہ رکوع ہو گیا. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو کرے گا آخر میں. کیوں؟ کہتے لِزَوَالِ الْقُنُوتِ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِ، کیونکہ دعائے قنوت جو ہے اپنی اصلی جگہ سے ہٹ چکی ہے. دعائے قنوت کی اصلی جگہ کون سی تھی؟ رکوع سے پہلے تھی نا، اب یہ رکوع کے بعد میں پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے؟ دعائے سجدہ سہو کرے گا. بیٹا سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی، اور پڑھا دوں نا، یہ فصل پوری کر دوں یا رہنے دوں؟ جی جلدی سے بتاؤ. ہاں بس بدماش تو کبھی پوچھتا ہوں تو پڑھاؤ بول کر کے نہیں بولتی ہیں. چلو خیر، فی الحال جتنا پڑھایا گیا اس کو یاد کر لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں. ہاں فرمائیے آپا جان، کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہی تھوڑا رہے گا تو سب یاد کر لیں گے نا، زیادہ رہے گا تو اکثر لوگ کو نہیں ہو پائے گا. اچھا، مدرسے میں جب بریانی بنتی تھی اسپیشل، تب وہاں پر یہ بات یاد نہیں آتی تھی کہ تھوڑا سا کھا لیں گے تبھی تو بھوک مل جاتی ہے نا، اچھے سے ہاضمہ بھی ہو جاتا ہے. نہیں، تب تو ہاضمہ لے کر کے ساتھ میں بیٹھیں گے، بولے پیٹ خراب ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھائیں گے زبردست طریقے سے، ہے کہ نہیں؟
کھا کر کے بعد میں توشہ شریف کھانا رہتا، جگہ ہی نہیں رہتی، تو جا کے 2-4 راؤنڈ لگا کے آ جاتی، چلو کچھ ٹہل کے آ جائیں گے، کچھ جگہ بچ جائے گی. ہاں جی ابا جان لوگ، چلیے خیر کوئی بات نہیں، بہرحال یاد کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں، بلکہ ہم تمام کے ذہنوں میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.